وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ حضرات گرامی، میری اپنی ایک دعوت ہے، میری اپنی ایک تحریک ہے، میرا اپنا ایک مشن ہے۔ اسی دعوت و تحریک اور اسی مشن کے متعلق میں جہاں جاتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں سے گفتگو کرتا ہوں۔ اس مشن کا نام یا اس موومنٹ کا نام رسوم و رواج مٹاؤ دعوت و تحریک ہے۔ ایسے رسوم و رواج جو آج کل مسلمان سوسائٹی کو، مسلمان معاشرہ کو اپنے چنگل میں بری طرح سے جکڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح سے ایک باز شکار کو اپنے چنگل میں جکڑ لیتا ہے اور پھر اس سے وہ شکار چھوٹ نہیں پاتا ہے، یا جس طرح سے ایک کروکوڈائل، ایک گھڑیال جب کسی شکار کو اپنے جبڑے کے اندر جکڑ لیتا ہے پھر اس کا چھوٹنا مشکل ہو جاتا ہے، اسی طرح سے کچھ رسوم و رواج ہیں، کچھ ریچولز ہیں، کچھ کسٹمس ہیں یا ان اسلامک ٹریڈیشنز ہیں جو ہمارے مسلمان سماج اور معاشرہ کو، جو ہماری مسلمان سوسائٹی کو اپنے چنگل کے اندر بری طرح سے جکڑے ہوئے ہیں، اور جس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، جس کے بہت زیادہ مفاسد ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے، اور یہ ہماری شریعت کا تقاضا ہے، ہماری اسلامی تعلیمات کا تقاضا ہے کہ ان کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہ کیا جائے، مسلمانوں کو مسلمانوں کے شعور کو بیدار کیا جائے، اور اسلامی تعلیمات کو ان کے سامنے پیش کر کے بتلایا جائے کہ یہ سراسر اسلام کے خلاف ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ غیر اسلامی رسوم و رواج ہیں، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں کسی طرح کا کوئی بھی وجود نہیں تھا۔ حدیث کی کتابوں میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور یہ عام طور سے کہاں پائے جاتے ہیں؟ عام طور سے بر صغیر، سب کانٹیننٹ، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اسی مقصد کے تحت میں آپ کے پاس یہاں پر آیا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ میری بات کو غور سے سماعت فرمائیں گے، اور نہ صرف سماعت فرمائیں گے بلکہ اس کے اوپر عمل بھی کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے اس کو نکال دیں، پھر ہمارے بیان کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اور پھر ایک مسلمان کا شیوا، ایک مسلمان کی عادت یہ نہیں ہوتی ہے کہ جب اسے اللہ اس کے رسول کا کوئی حکم بیان کیا جائے تو اس کو کیا کرتے، اس کو نظر انداز کر دے۔ خیر، میں اپنی بات شروع کرتا ہوں تاکہ آپ کا بھی زیادہ ٹائم نہ لوں، ورنہ آپ بھی کیا ہوگا، اکتا جائیں گے اور کہیں گے کہ بہت لمبی بات چیت ہو گئی۔ تو چند باتیں تمہید کے طور پر یا مقدمہ پرفیس کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ان کو آپ اپنی ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لیجئے اور اس کے اوپر عمل کیجئے، کیونکہ جو ہماری تحریک ہے یا جو ہماری بات، جو ہماری دعوت ہے، اس کے لیے ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے، اور یہ بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے مسلمان بھائیوں، وہ یہ ہے کہ اسلام ایک کامل دین ہے، ایک مکمل دین ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے کہ اے مسلمانوں، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمہارے لیے کامل کر دیا، اور میں نے ازر دین تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا۔ یہ آیت بہت ہی اہم آیت ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف طور پر مسلمانوں کو بتا دیا ہے کہ تمہارا دین کامل دین ہے، اور یہی دین
ہمارا پسندیدہ دین ہے۔ اب اس کے علاوہ کسی دوسرے دین کے اوپر عمل کرنے میں انسان کی ذرہ برابر کوئی بھلائی نہیں ہے اور نہ اس کو نجات مل سکتی ہے۔ تو کامل دین کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کامل دین کا مفہوم یا اس کا معنی یہی ہے کہ یہ ہمارا دین ہماری زندگی کے ہر پہلو کو، ہماری زندگی کے ہر گوشہ کو محیط ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو اس کے سرکل سے باہر ہو۔ مثال کے طور پر جیسے عقیدہ ہماری دین کے اندر پایا جاتا ہے، اس کا ایک کمپوننٹ ہے، اس کا ایک جز ہے۔ اسی طرح سے عبادت ہماری دین کے اندر پایا جاتا ہے، ورشپ۔ تو اسی طرح سے پالٹکس یعنی سیاست بھی، اسی طرح سے ایجوکیشن بھی، اسی طرح سے مینرز بیہیویئر اخلاق بھی، کردار بھی، اسی طرح سے جو بھی پیشہ ہو، ایگریکلچر زراعت کا پیشہ ہو یا ٹریڈ ہو، بزنس ہو، تجارت ہو، یا اسی طرح سے اکنامکس اقتصاد ہو، یا ہمارے گھر کا نظام ہو، فیملی سسٹم ہو، یا ہمارے سماج کا نظام ہو، سوشل سسٹم ہو، یعنی کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی برانچ ہو ہماری زندگی کا، وہ اسلام سے خارج نہیں ہے۔ اور ایک مسلمان کے لیے جس طرح سے اپنے عقیدہ کو درست کرنا ضروری ہے، قرآن و سنت کے مطابق کرنا ضروری ہے، اسی طرح اس کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام شعبوں کے اندر اسلامی احکام کو نافذ کرے۔ ایسا نہیں ہے، یہ آپ کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ آپ بعض چیزوں کے اندر اسلام کو نافذ کریں اور بعض چیزوں کو کیا کریں، چھوڑ دیں۔ آپ نماز پڑھیں لیکن جب آپ مسجد سے باہر نکلیں تو وہاں جا کر کے اسلام مخالف کام کریں یا اسلامی احکام کے خلاف کام کریں۔ تو پہلا پوائنٹ جو ہے، جو میں نے آپ کو بتلایا کہ اسلام ہماری زندگی کے ہر گوشہ کو شامل ہے، اس سے ہماری زندگی کا کوئی بھی پہلو کیا ہے، خارج نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ چاہے آپ کی تجارت ہو، آپ کی بزنس ہو، آپ کے گھر کا نظام ہو، آپ کے سوشل سماجی نظام ہو، یا میڈیسن ہو، یا انجینئرنگ ہو، یا اقتصاد ہو، کوئی بھی چیز ہو، سب میں آپ کو اسلامی تعلیم کو نافذ کرنا ہے۔ واضح ہے؟ کلیئر ہے؟ بولیے نا، سمجھ میں آ گئی بات؟ ٹھیک۔ دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام ایک عملی دین ہے، پریکٹیکل، یعنی اس میں کیا ہے، اس میں عمل کرنا ضروری ہے۔ جو بھی حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ کو اسے نافذ کرنا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو روکا ہے ان چیزوں سے آپ کو رک جانا ہے۔ یہ بالکل کمپلسری، ضروری ہے۔ اس میں آپ کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے، اس میں آپ کے لیے کوئی چوائس نہیں ہے، اس میں آپ کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے اس کے اندر کچھ تصرف کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دین اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین ہے، یہ اس کی بنائی ہوئی شریعت ہے، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے بندے ہیں۔ لہذا جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے، ہم کو نافذ کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ اور عمل کی، یعنی میں نے کہا کہ ایک عملی دین ہے، پریکٹیکل دین ہے، اس کو آپ کو زمین کے اوپر اتارنا ہے، اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کی مرضی اس کے اندر چلنے والی ہے، آپ عمل کریں یا نہ کریں اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، ضروری ہے۔ اور اس کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں قرآن مجید کے اندر خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار تاکید کی ہے، بار بار، ایک دو بار نہیں بلکہ بار بار کہا ہے۔ آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ قرآن کریم کی 41 صورتوں کے اندر، 41 صورتوں کے اندر، کتنی صورتوں کے اندر؟ 41 صورتوں کے اندر کتنی بار؟ 71 بار، 71 بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کو اور عمل صالح کو دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے، دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ کیا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں بار بار ذکر کیا ہے؟ کیا بیکار میں ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو حکیم ہے، اس کا کوئی کام بیکار میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمل کرنے کی بھی امپارٹنس ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ صحیح نہیں نکلے گا۔ بہت ساری آیتیں ہیں، آپ کے امام صاحب ہیں وہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، جو آپ کے علماء کرام ہیں وہ بھی بیان کرتے رہتے ہیں۔ مثلا سورہ عصر کی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سورہ بروج کے اندر ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، سورہ بینہ کے اندر ہے اولئک هم خیر البریہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یا اسی طرح سے سورہ 3 کے اندر ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون،
سورہ کہف کے اندر ہے, سورہ بقرہ کے یعنی 41 سورتوں کے اندر ہے یہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار کیوں تاکید کی؟ آپ خود اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے, اپنے گھر کا جائزہ لیجئے. اگر آپ کے بچے پڑھنے والے ہیں, اسکول جاتے ہیں, جب ان کے ایگزام کا وقت آتا ہے تو آپ اپنے بچوں کو بار بار کہتے ہیں پڑھنے کے لیے کہ نہیں کہتے ہیں کہ بیٹا پیپر ہے, محنت سے پڑھو, تیاری کرو, کہ صرف ایک بار کہہ کر کے چھٹی لے لیتے ہیں؟ جب تک ایگزام چلتا رہتا ہے روزانہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ پھر لڑکا ایگزام دے کر کے آتا ہے, کیسا ایگزام ہوا, کیسا پیپر ہوا, پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے ہیں؟ ہر گھر کے اندر ہوتا ہے. تو جب بھی کوئی اہم چیز ہوتی ہے, کوئی اہم ایونٹ ہوتا ہے آپ کے گھر کے اندر, کسی کی شادی ہوتی ہے یا کوئی اور بات ہوتی ہے, تو اس میں بھی آپ بار بار دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں, فلاں کام ہوا, فلاں کام نہیں ہوا. تو جب کوئی چیز اہم ہوتی ہے تو انسان اس کے اوپر توجہ دیتا ہے. تو عمل صالح کیا ہے؟ ایک اہم چیز ہے مسلمان کے لیے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ اس کی بار بار تاکید کی ہے, اس کے اوپر بار بار زور ڈالا ہے کہ تم کو یہ کرنا ہے. ہمارے مفسرین, ہمارے علماء کیا کہتے ہیں؟ ہمارے علماء یہی کہتے ہیں ان آیتوں سے استدلال کر کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور اسلام یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے, دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے جو ایک مسلمان کو عطا کی گئی. اس سے بڑی نعمت دنیا کے اندر اور کوئی چیز نہیں ہے. ایک شخص اگر پوری دنیا کا بادشاہ بن جائے تو بادشاہت بھی کیا ہے؟ ایمان کے سامنے ہیچ ہے, اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اگر کسی سے کہا جائے کہ میں آپ کو پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیتا ہوں, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ایمان سے دستبردار ہو جائیں, ایمان کو چھوڑ دیں, تو ایک مسلمان کیا کرے گا؟ بادشاہت لے لے گا اور ایمان کو چھوڑ دے گا, یا ایمان کو لے گا اور بادشاہت کو چھوڑ دے گا. تو اس ایمان کے مقابلے میں دنیا کی کسی بھی چیز کی ذرہ برابر کوئی قیمت نہیں. ایک سچا پکا مسلمان کیا کرے گا؟ ایمان کو اپنائے گا, چاہے اس کو لاکھوں کروڑوں دولت دی جائے یا پوری دنیا کی بادشاہت اس کو عطا دے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے. اس کے بعد ہمارے مفسرین نے, ہمارے علماء نے بتلایا کہ جس طرح سے ایمان دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے, اسی طرح سے نیک کام کی توفیق اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے, یہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی نعمت ہے. تو دنیا کی دوسری سب سے بڑی نعمت کیا ہو گئی؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو نیک کام کی توفیق دے. یہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی نعمت. اگر کسی مسلمان کو نیک کام کی توفیق نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گنہگار شخص ہے, اور اپنے گناہ کی وجہ سے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب ہے اس کے اوپر کہ اس کو نیک کام کی توفیق نہیں ملتی. مثلا کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے یا روزہ نہیں رکھتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں وہ شخص گنہگار ہے اور اس کا عذاب اسی دنیا میں اس کے اوپر نازل ہو رہا ہے کہ وہ نیک کام کی اس کو توفیق نہیں ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, آپ نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ, کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر کا ہوتا ہے, اچھائی اور بھلائی کا ہوتا ہے, تو کیا کرتا ہے؟ اس کو استعمال کرتا ہے. صحابہ کرام نے سوال کیا, کیف یستعملہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کیسے اس کا استعمال کرتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا, وفقہ لعمل صالح قبل الموت, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو موت سے پہلے تک نیک کام کی توفیق عطا کرتا رہتا ہے. تو نیک کام کرنا یہ انسان کی اپنی طاقت کی بات نہیں ہے, اپنے بس کی بات نہیں ہے, یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے. لہذا اگر کسی شخص کے پاس ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ وہ نیک عمل کرتا ہے, دونوں ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں, تو اس کا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس کے اوپر کیا ہے؟ بہت بڑا فضل و کرم ہے, بہت بڑا فضل و کرم ہے. تو عمل صالح کی اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے. ایک تو میں نے آپ کو یہی بتلا دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اس کو کئی جگہ پر 71 جگہ جو ہے ذکر کیا ہے. پھر میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ کیا ہمارے نبی جن کے ہم امتی ہیں اور جو دنیا کے سب سے افضل نبی ہیں, جن سے افضل نہ اس دنیا کے اندر کوئی آیا اور نہ قیامت تک آئے گا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے کہ نہیں عمل کرتے تھے؟ بتائیے, آپ سب لوگ بولیے نا کہ ہم لوگوں کی طرح سے تھے. صحابہ کرام بھی عمل کرتے تھے, ہمارے تابعین بھی, تبع تابعین بھی, بلکہ تقریباً 1000 سال تک مسلمانوں کے اندر عمل کی کثرت رہی ہے. یعنی اکثر مسلمان اگر پرسنٹیج دیکھا جائے تو میجارٹی جو ہے مسلمانوں کی بعمل تھی. لیکن آج کل کے زمانے میں کیا ہو گیا؟ اس کے بالکل الٹا ہو گیا, اپوزٹ ہو گیا ہے. آج کل کے زمانے میں کیا ہے؟ ہماری میجارٹی جو ہے بے عمل ہے. ہماری میجارٹی کیا ہے؟ عمل نہیں کرتی ہے. ہماری میجارٹی کیا ہے؟ گناہوں کے اندر ڈوبی ہوئی ہے. جبکہ پہلے جو تھی اسٹیٹس جو تھا, پہلے حالت جو تھی اس کے برخلاف تھی.
مسلمانوں کی اکثریت عمل کرتے، اکثریت اگر عمل کرے تو سمجھیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں مسلمان باعمل ہیں. لیکن اگر اکثریت عمل نہ کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ آج کل کے زمانے میں خود دیکھ لیجئے ہندوستان کے اندر کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ 98% مسلمان نماز نہیں پڑھتے. 98. تو آپ کیسے کہیں گے مسلمان باعمل ہیں؟ اسی طرح کتنے مسلمان ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو جھوٹ کے اندر کیا ہیں پھنسے ہوئے ہیں، گرفتار ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ آج کل کے زمانے میں مسلمان بے عمل اور بد عمل ہو گئے ہیں. یہ سب سے بڑی خرابی آج کل مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئی، اور اسی وجہ سے آج کل مسلمان پوری دنیا کے اندر کیا ہیں؟ ذلیل ہیں. پوری دنیا کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں. آپ خود دیکھ لیجئے فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے 70-80 سال سے. اسی طرح سے برما کے اندر کیا ہوا، اسی طرح سے آج کل چائنا کے اندر کیا ہے. اور آپ خود اپنے حالات کا جائزہ لیجئے کہ ہم ہندوستان کے اندر کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے اسلاف کس طرح سے رہتے تھے اور ہم کس طرح سے ہیں. ہمارے اسلاف جہاں کہیں بھی جاتے تھے پوری دنیا کے لوگ ان سے تھراتے تھے، ان کا روب و داب تھا، ان کی ہیبت تھی. وہ حاکم تھے، ہماری طرح سے محکوم نہیں تھے. وہ روب تھے، ہماری طرح سے مروب نہیں تھے. جہاں جاتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد کرتا تھا. کیوں؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. وہ اسلام کے اوپر عمل کرتے تھے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد کرتا تھا، ان کی نصرت کرتا تھا. لیکن جب ہم بے عمل ہو گئے اور بد عمل ہو گئے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری مدد کو چھوڑ دیا. تو میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا دوسرا نقطہ، دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ عمل کرنا یہ ضروری ہے. عمل کرنا کیا ہے؟ کمپلسری ہے. اس میں مسلمانوں کو کوئی چوائس یا کوئی آپشن نہیں دیا گیا ہے کہ آپ عمل نہ کریں، نہیں، بلکہ یہ ضروری ہے. تیسری چیز جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ اسلام کامل دین ہے، لہذا کامل اسلام کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. کامل اسلام کو، کمپلیٹ اسلام کو فالو کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. ایسا نہیں چلے گا کہ آپ نماز تو پڑھیں لیکن باہر جا کر کے حرام کام کریں یا حرام کمائی کریں. ایسا نہیں چلے گا کہ مسجد کے اندر آپ نماز تو پڑھیں، عبادت تو کریں، اپنا عقیدہ درست کر لیں، لیکن باہر جا کر کے کسی آدمی کو ستائیں، اس کا مال ہڑپ کر لیں، کسی کے اوپر الزام لگا دیں. ایسا نہیں چلنے والا ہے. یعنی مکمل طور سے آپ کو اسلام کو فالو کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا حکم ہم مسلمانوں کو دیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں اسلام کے اندر مکمل طور سے داخل ہو جاؤ. مکمل طور سے، یہ نہیں کہ عبادت کو لے لیا یا عقیدے کو لے لیا اور بقیہ چیزوں کو کیا کر دیا، اس کو چھوڑ دیا. ہماری منمانی نہیں چلنے والی ہے، کیونکہ یہ کس کا بنایا ہوا دین ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت ہے، اور ہم اس کے غلام ہیں. وہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں. لہذا ہمیں ہر چیز کے اندر، اپنے عقیدہ کے اندر بھی، عبادت کے اندر بھی، سیاست کے اندر بھی، تعلیم کے اندر بھی، بزنس کے اندر بھی، ٹریڈ کے اندر بھی، اقتصاد کے اندر بھی، ایگریکلچر کے اندر بھی، انجینئرنگ کے اندر بھی، میڈیسن کے اندر بھی، ملٹری کے اندر بھی، سوشل سسٹم کے اندر بھی، یا فیملی سسٹم کے اندر ہمیں ہر جگہ اللہ کے قانون کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، حکم دیا جا رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کرتے تھے کہ نہیں نافذ کرتے تھے؟ نافذ کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ آپ عبادت کرتے ہوں اور گھر کا نظام غیر اسلامی ہو، یا حکومت کا نظام غیر اسلامی ہو، یا سماج کا نظام غیر اسلامی ہو. نہیں، آپ نے ہر چیز کے اندر اسلام کو نافذ کیا. اسی طرح سے خلفائے راشدین نے کیا، اسی طرح سے بنو امیہ کے زمانے میں بھی تھا. لیکن دھیرے دھیرے بعد میں کیا ہو گیا؟ مسلمانوں کے اندر تبدیلی آنے لگی. تو ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی اتباع مت کرو. اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص مکمل طور سے اسلام کو لاگو نہیں کرتا ہے وہ کس کی اتباع کرتا ہے؟ وہ شیطان کی اتباع کرتا ہے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتباع نہیں کرتا ہے بلکہ اس کے خلاف ورزی کرتا ہے، اس کا حکم نہیں مانتا ہے. تو مکمل طور سے اسلام پر عمل کرنا یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے. اور جو ایسا نہیں کرتا ہے وہ شیطان کی بات مانتا ہے. انہ لکم عدو مبین، بلا شبہ شیطان کیا ہے؟ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. اور دشمن کیا چاہتا ہے؟ فائدہ چاہتا ہے یا نقصان چاہتا ہے؟ نقصان چاہتا ہے، شر برائی چاہتا ہے اپنے مخالف کے لیے. تو شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ مسلمان اپنے دین کے اوپر عمل نہ کریں،
اور اگر عمل کرتے ہیں تو مکمل طور سے عمل نہ کریں بلکہ آدھا تیہا عمل کریں، اپنی مرضی اس کے اندر چلائیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا ہے سخت ناپسند ہے، سخت ناپسند ہے۔ اور یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اگر آپ مکمل طور سے اسلام کو فالو نہیں کرتے ہیں تو یہ کیا ہے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے اور یہ باعث عذاب ہے۔ اس کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی عذاب آ سکتا ہے اور آخرت میں بھی آپ جہنم کے اندر ڈالے جا سکتے ہیں۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ قرآن مجید ہے، آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ گھر جائیں اور سورہ بقرہ کے آیت نمبر 84 اور 85 کو کھول کر کے پڑھیں۔ دیکھیں، میں اپنے مسلمان بھائیوں سے ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا کا سب سے افضل، دنیا کا سب سے بہتر، دنیا کا سب سے اچھا دین عطا کیا ہے، جو دین اسلام ہے کہ نہیں؟ کیا اس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی دوسرا دین ہے؟ نہیں ہے۔ کوئی بھی دین آپ لے لیں، اس کا کوئی مقابلہ، کمپیریزن کرنا ہی غلط ہے، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا کا سب سے اچھا، دنیا کا سب سے افضل رسول دیا ہے، پرافٹ دیا ہے۔ آپ سے افضل نہ اس دنیا کے اندر کوئی پیدا ہوا اور نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کا امتی بنایا ہے، یہ ہمارے لیے بہت شرف کی بات ہے، بہت فخر اور عزت کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہمارا رسول دنیا کا سب سے اچھا رسول ہے۔ اسی طرح سے ہماری کتاب یعنی قرآن مجید دنیا کی سب سے اچھی، دنیا کی سب سے بہتر، دنیا کی سب سے افضل کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے نا، آپ لوگ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ دنیا کی سب سے اچھی کتاب ہے۔ اس سے اچھی کتاب نہ اس سے پہلے نازل ہوئی اور نہ قیامت تک کیا ہوگی، نازل ہوگی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ ہے، معجزہ، اور یہ پرماننٹ میریکل ہے، پرماننٹ معجزہ ہے، دائمی اور ابدی قیامت تک کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے کیا کیا؟ انسانوں ہی کو نہیں بلکہ جناتوں کو بھی چیلنج کیا کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو اس کی طرح سے ایک آیت ہی لکھ کر کے لے آؤ۔ لیکن 1400 سال گزر گئے، آج تک کوئی انسان یا کوئی جنات اس کی طرح سے کوئی آیت نہیں لا سکا، اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آج کل کے بہت سارے مسلمان قرآن کو ناظرہ تک نہیں پڑھ سکتے، اور جو مسلمان قرآن کو ناظرہ نہ پڑھ سکے، اس کی تلاوت نہ کر سکے، تو اس کے لیے بہت بڑی بدبختی کی بات ہے، بد نصیبی کی بات ہے، محرومی کی بات ہے کہ ایک مسلمان اسلام کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنی سب سے افضل کتاب کی تلاوت نہیں کر سکتا ہے، جس کے ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے کہ نہیں ہے؟ بد نصیبی کی بات ہے کہ نہیں بات ہے؟ محرومی کی بات ہے کہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان قرآن کو نہ پڑھ سکے؟ اور دوسری محرومی کیا ہے کہ ایک مسلمان قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے، قرآن کو سمجھ کر کے نہیں پڑھتا ہے، جس سے قرآن کا کوئی اثر اس کے اوپر نہیں ہوتا ہے۔ قرآن اسی وقت ہمارے اوپر اثر کرے گا جب ہم قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دنیا کا ہر کام کر لیں گے اور فضول میں لایانی کاموں کے اندر ہم اپنا ٹائم لگا دیں گے، لیکن قرآن کو یا دین کو سیکھنے کے لیے ہم مسلمانوں کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کا ہر کام کریں، گپ شپ کر لیں گے، چائے پینے کے اندر، سگریٹ کے اندر، موبائل کے اندر، انٹرنیٹ کے اندر، پالیٹکس کے اندر، اخبار کے اندر ہم اپنے ٹائم کو برباد کریں گے۔ لیکن اگر قرآن پڑھنا ہو تو نہیں، یہ ہم سے نہیں ہو پائے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، نہ ہم خود پڑھتے ہیں نہ اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دلاتے ہیں بہت سارے لوگ۔ اور پھر کیا کرتے ہیں ہم لوگ خود ہی، کہنے کہ تو ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم کیا ہیں؟ مسلمانوں کے نام پر دھبا ہیں، مسلمانوں کے نام پر کیا ہیں؟ باعث ننگوار ہیں۔ شرم کی بات ہے، یہ امتی باعث رسوا، یہ پیغمبر ہیں، ہاتھ بے زور ہیں، یہ لحاظ سے دل خوگر ہیں۔ امتی باعث رسوا، یہ پیغمبر ہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ نہ تو اپنے علماء کی قدر کرتے ہیں، نہ حفاظ کی قدر کرتے ہیں، نہ اور جو مفتیان ہیں یا فقہاء کرام ہیں ان کی قدر کرتے ہیں، جبکہ اس کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے افضل شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا خیرکم من تعلم الطب وعلمہ، یا خیرکم من تعلم الہندسہ وعلمہ، یا خیرکم من تعلم الکیمیاء وعلمہ، نہیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ڈاکٹر بن کے ڈاکٹری پڑھاتا ہے وہ سب سے افضل ہے،
یا جو انجینئر پر کہ انجینئرنگ کی تعلیم دیتا ہے وہ سب سے افضل ہے، یا جس نے UPSC ایگزام پاس کر لیا وہ افضل ہے، یا جو DM اور CM اور PM بن گیا وہ افضل ہے؟ اللہ کی قسم، دنیا کا کوئی بھی شخص علماء کے یا حفاظ کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا ہے، کوئی بھی ہو۔ جس چیز کی نسبت قرآن کی طرف ہو جاتی ہے وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ بہت ہی عرفہ والا ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کلام ہے۔ قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا، اس لیے رمضان کا مہینہ کیا ہو گیا؟ تمام مہینوں میں سب سے افضل قرار پایا۔ قرآن کو کون لے کر کے اترا؟ حضرت جبریل علیہ السلام لے کر کے نازل ہوئے، اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں میں سب سے افضل قرار پائے۔ قرآن کو شب قدر میں نازل کیا گیا، اس لیے شب قدر تمام راتوں میں کیا ہوئی؟ سب سے افضل قرار پائی۔ تو قرآن کی نسبت جس کی طرف بھی ہو جاتی ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بہت ہی بلند ہو جاتا ہے، بہت عرفہ اور اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہمارے پاس قرآن کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن کو سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر یہ بھی ایک رسم و رواج ہے کہ اگر ہم اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، یا کیمسٹ، فارمیسسٹ، یا کوئی بھی ماڈرن تعلیم دلانا چاہتے ہیں، تو ہم اس کے لیے بہت سخاوت کے ساتھ پیسہ خرچہ کرتے ہیں۔ ہم اس کو اسکول بھی بھیجتے ہیں، ٹیوٹر کے پاس بھی بھیجتے ہیں، ٹیوشن پر بھی خرچ کرتے ہیں، 2000 4000 ہم آسانی سے اپنی جیب سے نکال کر کے دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہی قرآن سکھانا ہوا تو کیا ہوتا ہے؟ ہم مولوی کو بلائیں گے اور ہمارا کلیجہ پھٹنے لگے گا، اس وقت پیسہ نکالتے ہوئے ہم کو تکلیف ہوگی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مولوی 400 500 میں ہمارے بچے کو جو دنیا کی سب سے افضل تعلیم وہ سکھا دے۔ یہ صرف قرآن عالم کی توہین نہیں ہے بلکہ قرآن کی توہین ہے۔ اگر قرآن کی قدر آپ کے سینوں کے اندر ہوتی، اگر آپ قرآن کی اہمیت و عظمت کو جانتے، تو آپ قرآن کی تعلیم پر سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرتے، کیونکہ قرآن کے پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ لیکن ہمارا کلیجہ پھٹتا ہے اس وقت جب ہم قرآن کی تعلیم پر پیسہ خرچ کرنے کی باری آتی، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ مولوی کیا کرے، عالم کیا کرے، حافظ کر کے 200 400 میں پڑھا دے، اور ہم اپنے بچے کو مولوی کے گھر نہیں بھیجیں گے بلکہ کیا کریں گے کہ مولوی ہمارے گھر آ جائے۔ یہ تو ہماری سماج کی ذہنیت ہے، یہ ہماری سوسائٹی کی ذہنیت ہے۔ اس کے بعد ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جب ہمارے اندر قرآن کی عظمت ہی نہیں ہے۔ جس کے اندر قرآن کی عظمت ہوگی، اسلام کی عظمت ہوگی، تو علماء کی بھی کیا کرے گا؟ قدر کرے گا۔ یہ بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ خیر، میں کہاں سے کہاں نکل گیا؟ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ مکمل طور سے اسلام کو فالو کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ یہ باعث عذاب ہے۔ اور میں اسی سلسلے میں کہہ رہا تھا کہ سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 84 اور 85 ہے، آپ اس کو پڑھیے اور اس کا مطالعہ کیجیے۔ اور اسی سلسلے میں کچھ بات آ گئی قرآن کے متعلق، خیر وہ بھی اچھی بات تھی، اور یہ بھی ہمارے سماج کے اندر ایک طرح سے رسم و رواج بھی بن چکا ہے۔ تو آپ اس کو دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، میں مختصر طور پر بیان کر دیتا ہوں، اور یہ آپ اس کو جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ جب میں نے تم سے کیا کیا تھا؟ تم سے وعدہ لیا تھا، تم سے کیا لیا تھا؟ تم سے میثاق لیا تھا۔ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اگر ترجمہ اور آیت بھی پڑھوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ میں یہ بتاتا ہوں کہ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا کہ ہم نے یہودیوں کو 3 چیزوں کا پابند کیا تھا۔ پہلی چیز کیا تھی؟ آپس میں لڑائی نہیں کرنا، قتل و خوریزی نہیں کرنا۔ دوسری چیز کیا تھی؟ کہ اپنے بھائی کو اس کے وطن سے، اس کے ملک سے، اس کے شہر سے جلا وطن نہیں کرنا، اس کو اس کے گھر سے نکالنا نہیں۔ اگر تم کو یعنی آپس میں لڑتے رہتے تھے تو جو جیت جاتا تھا وہ اپنے بھائی کو اس کے گھر سے نکال دیتا تھا، اس کو جلا وطن کر دیتا، جاؤ جہاں جانا ہو جاؤ۔ تیسری چیز کیا تھی؟ کہ اگر تمہارا کوئی بھائی قیدی بنا کر کے لایا جاتا ہے تو اس کو پیسہ دے کر کے، اس کو روپیہ دے کر کے، مال و زر دے کر کے اس کو چھڑا لینا۔ یہ 3 چیزیں تھیں۔ تو یہودیوں نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 2 بات نہیں مانی، آپس میں لڑتے رہے، اور جس کو غلبہ حاصل ہوتا تھا وہ مغلوب کو وہاں سے نکال دیتا تھا۔ تو 2 چیز انہوں نے نہیں مانی۔ اور تیسری چیز کیا تھی؟ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جب ان کا کوئی بھائی قیدی بنا کر کے لایا جاتا تھا تو اس کو فدیہ دے کر کے چھڑا لیتے تھے۔ یعنی 3 چیزوں میں سے 2/3 2/3 کو تو نہیں مانا، اور ایک چیز کو کیا کر لیا؟ ایک چیز کو مان لیا۔ اب بتائیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اے یہودیو کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو، یعنی کچھ حصے کو مانتے ہو
اور اس کے اوپر عمل کر لیتے ہو. وتکفرون ببعض، اور کتاب یعنی توریت کے بعض حصے کا انکار کرتے ہو. یعنی کفر بمعنی انکار. انکار کیسے؟ کیا زبانی طور پر انکار کرتے تھے؟ زبانی طور پر انکار نہیں تھا، بلکہ پریکٹیکلی عملاً جو ہے وہ انکار کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو ہے دو باتوں کو مان لیتے ہو اور ایک تیسری بات کو نہیں مانتے ہو. تو یہ کہا یہ انکار کرنا ہے. جیسا کہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے. اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ میری پوری کی پوری امت جنت کے اندر داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا. صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ جب ہم لوگ ایمان لے آئے ہیں یا جو بھی مسلمان آپ کے اوپر ایمان لے آیا ہے تو پھر آپ کا انکار کیوں کرے گا؟ کوئی ایمان لانے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے؟ کوئی نہیں انکار کرتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا قیل ومن یاب یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کا انکار کون کرے گا اسی صورت میں؟ تو آپ نے فرمایا، آپ اللہ کے نبی کا جواب سنیے، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری اطاعت کی، اطاعت مطلق طور پر ہر چیز کے اندر، کسی خاص چیز کے اندر نہیں، جس نے میری اطاعت کی تو جنت کے اندر داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے کیا کیا؟ اس نے انکار کیا. تو اگر آپ زبان سے کسی چیز کا انکار نہیں کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں تو عمل نہ کرنا یہ بھی کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ بھی انکار کرنا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ انکار کرنا ہے. تو جس برائی کے اندر، جس شر کے اندر قوم یہود مبتلا تھی، آج ہو بہو وہ برائی اور آج ہو بہو وہی شر ہم مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے. وہ کیا ہے کہ ہم بھی عملی طور پر اسلام کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں، اور جب ہم اسلامی احکام کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم انکار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. آگے سنیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا. جو گروپ، جو جماعت یا جو قوم یا جو فرد اس طرح کی روش اختیار کرتا ہے، اس طرح کا شیوا اپنا لیتا ہے تو اس کا کیا بدلہ ہونا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کو اسی دنیا کے اندر ذلیل کر، الا خزي فی الحیاۃ الدنیا، اسی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرتا ہے. آج جو مسلمان پوری دنیا کے اندر ذلیل ہیں، ان کا کوئی وقار نہیں ہے، ان کی کوئی عزت نہیں ہے، ان کی جان و مال محفوظ نہیں ہے، ان کے املاک و پراپرٹی محفوظ نہیں ہے. اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ مسلمان مکمل طور سے اسلام کو فالو نہیں کرتے ہیں، اور جو خرابی یہودیوں کے اندر تھی آج وہی خرابی مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی ہے. ہم بھی بعض چیزوں کو مانتے ہیں اور بعض چیزوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں. جن کے اندر کیا ہے؟ جن کے اندر رسوم رواج بھی، اور سے بھی تمام برائی ہیں. کون سی ایسی برائی ہے جو آج کل مسلمانوں کے اندر نہیں پائی جاتی؟ کون سی ایسی برائی؟ جھوٹ، غیبت، چغلی، جو گناہ کبیرہ ہیں یہ مسلمانوں کے اندر آج کل کیا ہے؟ بالکل کامن ہے، کامن چیز ہے. اس لیے شراب خوری، زناکاری، بدکاری، حرام خوری، حرام کمائی آج کل مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے. تو کون سی ایسی برائی ہے جو آج کل مسلمانوں کے اندر نہیں پائی جاتی؟ بد اخلاقی، اور اسی طرح سے بے عملی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. تو جب ہم شریعت کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو ہمارا بھی انجام وہی ہوگا جو کہ یہودیوں کا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا. اور اے کاش کی یہ معاملہ صرف دنیا تک محدود ہوتا، نہیں، یہ آخرت میں بھی ایسا شخص یا ایسی جماعت یا ایسا گروہ کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. ایسے شخص کو قیامت کے دن بھی سخت ترین عذاب دیا جائے گا، سخت ترین عذاب کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈالے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ مکمل اسلام کو فالو کرنا ضروری ہے. تو میں نے آپ کو 3 چیز بتلائی. پہلی چیز کیا ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، یہ ہماری زندگی کے ہر شعبہ کو شامل ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے، اس میں عمل کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، کمپلسری ہے، اس میں ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. تیسری چیز کیا ہے کہ مکمل اسلام کو فالو کرنا ضروری ہے. ان تمام چیزوں کے بارے میں نے تفصیل کے ساتھ اپنے ویب سائٹ پر لکھا ہے. جو لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں یا گوگل کے اندر سرچ کر کے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. میرا اپنا ویب سائٹ ہے www.drmannan.com drmannan.com. آپ وہاں پر جائیں، ان چیزوں کی تفصیل مل جائے گی. میں یہاں پر سب چیزوں کو تفصیل سے نہیں بیان کر سکتا ہوں. مثلا ایمان کو اور عمل صالح کو
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ساتھ کیوں ذکر کیا ہے؟ یہ 4 قسطوں کے اندر وہاں پر موجود ہے. اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے، ان تمام چیزوں کو اور 71 آیتوں کو میں نے وہاں پر جمع کر دیا. تمام چیزیں وہاں پر آپ کو مل جائیں گی. اسی طرح سے اسلام میں مکمل دین کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ ذلت اور رسوائی مقدر ہے. یہ بھی میں نے لکھا ہے، 2 قسطوں کے اندر ہے، آپ اس کو وہاں پر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے رسوم و رواج کے بارے میں کہ اسلام میں رسوم و رواج اور عادات و تقالید کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں میں نے 3 قسطوں کے اندر لکھا ہے، آپ وہاں پر جا کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو سب چیزیں موجود ہیں تحریر کے اندر بھی، آپ جا کر کے وہاں پر مطالعہ کر سکتے ہیں اور آپ کو مطالعہ کرنا بھی چاہیے. تو میں نے آپ کو یہ بتلایا کہ مکمل اسلام کو فالو کرنا ضروری ہے. اگر آپ مکمل اسلام کو فالو نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ باعث عذاب ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اور اسی مکمل اسلام کے اندر، کامل اسلام کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ آپ ہر طرح کے غیر اسلامی رسوم و رواج سے کیا کریں؟ پرہیز کریں، رسوم و رواج سے کیا کریں؟ بچیں. اور میں نے جو اپنی موومنٹ چلائی ہے خاص طور سے اہل حدیثوں کے لیے ہے، اور چونکہ اہل حدیث الحمدللہ ان کا عقیدہ درست ہوتا ہے، لیکن اگرچہ بے عملی اور بد عملی میں وہ کسی سے کم نہیں ہیں، بلکہ وہ 2 قدم آگے ہی ہیں، دوسرے لوگوں سے 2 قدم کیا ہیں؟ آگے ہی ہیں. تو عقیدہ تو صحیح ہے لیکن عمل بہت ہی کم ہے، اور رسوم و رواج کے اندر وہ بھی کیا ہیں؟ وہ بھی ڈوبے ہوئے ہیں. رسوم و رواج کے اندر کیا ہیں؟ وہ بھی گرفتار ہیں. اسی لیے میں نے سوچا، اور یہ محض اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، یہ محض اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ میں نے اس نام سے، رسوم و رواج مٹاؤ نام سے، ایک دعوت و تحریک شروع کی ہے. اپنا ایک مشن بنایا ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں اپنے مسلمان بھائیوں کو اس سے آگاہ کروں، اور یہ کتنا خطرناک ہے اور کتنا نقصان دہ ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ لوگوں کو بتلاؤں. تو اب میں جو کچھ بات کروں گا 15-20 منٹ اسی کے بارے میں گفتگو کروں گا، اور اس کے بارے میں بھی تفصیل کے ساتھ موجود ہے. تو آپ لوگ اردو جانتے ہیں؟ سب لوگ اردو جانتے ہیں؟ اچھا جانتے ہیں. تو میں کتاب آپ لوگوں کے ساتھ، آپ لوگوں کے مابین، آپ لوگوں کے درمیان میں تقسیم کر رہا ہوں، اور مجھے امید ہی ہے کہ آپ اس کو لے جائیں گے تو اس کو پڑھیں گے. اس کا حق کیا ہے؟ اس کتاب کا حق یہ ہے کہ آپ اس کا مطالعہ کریں، آپ اس کو پڑھیں، جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ نہیں کہ آپ اس کو لے جائیں اور لے جا کر کے کیا کریں؟ الماری کے اندر رکھ دیں یا کہیں بھی اس کو پھینک دیں. نہیں، اس کے اندر قرآن کی آیتیں بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، اس لیے آپ اس کا احترام کیجیے گا. آپ اس کو خود بھی پڑھیے گا اور دوسروں کو بھی پڑھنے کے لیے دیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس تحریک کے ساتھ جوڑیں، اس موومنٹ کے ساتھ جوڑیں، کیونکہ اس کے اندر کیا ہوگا؟ آپ کا اپنا فائدہ ہوگا. من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک کام کرے گا تو کس کے کام آئے گا؟ اسی کے کام آئے گا. ومن اساء فعلیہا، اور جو برا کام کرے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ اس کے اوپر جائے گا. تو انشاءاللہ آپ سب لوگ اس کتاب کو لے لیں، اور جو اردو پڑھنا جانتے ہیں اور اس کو لے جائیں، اس کو پڑھیں اور اس تحریک کے ساتھ جڑیں، اور اس تحریک کا کیا کریں؟ سپورٹ کریں، ہر طرح کا سپورٹ کریں. اخلاقی سپورٹ بھی کریں، مادی سپورٹ بھی کریں، معنوی سپورٹ بھی کریں. تفصیل اس کے اندر موجود ہے. اور الحمدللہ یہ ہماری جو سوسائٹی ہے جس کا نام اصلاح و ترقی ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی، یہ سوسائٹی رجسٹرڈ ہے، اور ہمارے پاس 12A اور 80G بھی ہے. 80G کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ڈونیٹ کرتا ہے اس سوسائٹی کے لیے تو اس کو گورنمنٹ کی طرف سے ایگزیپشن ملتا ہے ٹیکس کے اندر. تو یعنی جتنی بھی سرکاری کارروائی ہوتی ہے وہ سرکاری کارروائی میں نے مکمل کر لی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم سرکار سے چھپا کر کے کوئی چیز رکھتے ہیں. اور اس کے بہت سارے برانچز ہیں، ان برانچز کے اندر ایجوکیشن کا بھی برانچ ہے، اسی طرح ویلفیئر بھی برانچ ہے، اسی طرح سے جرنلزم کا بھی ہے، یعنی صحافت کا ایک میگزین بھی ہم لوگ نکالتے ہیں. اور ہمارے یہاں جو ویلفیئر برانچ ہے اس کے اندر یعنی فوڈ اسٹف وغیرہ، یعنی کھانے وغیرہ یا کمبل وغیرہ یا جیکٹ وغیرہ اس کی تقسیم تو کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ایک چیز پر فوکس کیا ہے کہ ہم لوگ میڈیکل کیمپ بھی لگاتے ہیں. میڈیکل کیمپ گاہے بگاہے، وقتاً فوقتاً، 1 مہینہ 2 مہینہ کے اندر. اور اس کے علاوہ بلڈ ڈونیشن کیمپ، خون عطیہ کرنے کا کیمپ بھی ہم لوگ لگاتے ہیں. اور یہ ہونا چاہیے، اہل حدیثوں کو اس چیز کے اندر آگے آنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. آپ اس مسجد کے جو ذمہ داران ہیں یا جو یہاں پر امام ہیں، ہم ان سے بھی کہیں گے کہ بلڈ ڈونیشن کیمپ کو آپ یہاں پر قائم کیجیے. ہم اپنے نوجوانوں کے اندر یہ شعور پیدا کریں، یہ احساس پیدا کریں کہ وہ کس طرح سے دوسرے لوگوں کے کام آ سکتے ہیں. یہ بہت ہی یعنی اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کا ہر آدمی کیا کرتا ہے؟ قدر کرتا ہے. تو اس طرح سے آپ اس کے اندر اس چیز کو یہاں پر بھی نافذ کریں اور یہاں پر بھی قائم کریں. تو آپ لوگ اس کتاب کو لے لیں اور اس کو پڑھیں. اور میں اپنا موضوع دوبارہ شروع کرتا ہوں، رسوم و رواج کے بارے میں. تقسیم کر دیجیے. تو میں آپ کو رسوم و رواج کے بارے میں بتا رہا ہوں. ریچولس، کسٹمس، ان اسلامک ٹریڈیشنس، یہ چیزیں کیا ہیں؟ دیکھیے،
ہم مسلمانوں کے اندر جو رسوم و رواج پائے جاتے ہیں آپ ان کو دو قسموں کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں. 2 ٹائپس، 2 قسم کے ہوتے ہیں. پہلی قسم کیا ہے؟ وہ رسوم و رواج جن کو ایک مسلمان دین سمجھ کر کے، عبادت سمجھ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کیا کرتا ہے، اس کو انجام دیتا ہے. اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں؟ اس کو بدعت کہتے ہیں. اور بدعت سے الحمدللہ ہم لوگ محفوظ ہیں اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. مثلا عید میلاد النبی ہو گیا، مناتے ہیں نا کچھ لوگ. یا اسی طرح سے کیا ہو گیا، رجب کے کنڈا ہو گیا. یا اسی طرح سے جب کوئی آدمی مر جاتا ہے، یہ دوسرے یعنی فرقوں کے اندر، دوسرے جماعتوں کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں جس کو ہم بدعت کہتے ہیں. تو اس کے بارے میں تو آپ لوگ سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں، لہذا میں اس کے اوپر بات چیت نہیں کرتا ہوں، اس کو چھوڑ دیتا ہوں. اچھا، دوسرے ٹائپ کے جو رسوم و رواج ہیں، دوسرے ٹائپ کے وہ ایسے رسوم و رواج ہیں جن کو ایک مسلمان دین سمجھ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے یا عبادت سمجھ کر کے اس کو انجام نہیں دیتا ہے، بلکہ کس لیے انجام دیتا ہے؟ ایز اے ہیبٹ، عادت ہے. ہماری نسل، ہمارے آبا اجداد کرتے آ رہے تھے، ہماری سوسائٹی کے اندر یہ اب بھی موجود ہے، لہذا ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کو کر رہے ہیں. اور یہ عام طور سے کہاں پایا جاتا ہے؟ عام طور سے ہمارے گھروں کے اندر پایا جاتا ہے. یہ عام طور سے کہاں پایا جاتا ہے؟ ہمارے سماج کے اندر پایا جاتا ہے. مثلا ہمارے گھروں کے اندر جو رسم و رواج پایا جاتا ہے اس میں بہت ہی کامن چیز کیا ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر بھائی جو ہے یا دیور جو ہے، دیور بھابھی کا پردہ نہیں ہوتا ہے. اکثر عام طور سے ایسا ہی ہے، جبکہ پردہ کرنا کیا ہے، ضروری ہے، اسلام کا حکم ہے، لیکن پردہ بالکل نہیں ہوتا ہے. یا اسی طرح سے سالی، یعنی جب آدمی اپنے سسرال جاتا ہے تو وہاں سالیوں سے پردہ نہیں کرتا ہے، اور یہ کیا ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور یہ بھی کیا عام طور سے ہمارے گھروں کے اندر پایا جاتا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے رسوم و رواج ہیں. یا شادی کے اندر ہے، شادی کے اندر کیا ہے کہ ہم بارات لے کر کے جاتے ہیں، یا جہیز مانگتے ہیں، یا منگنی ہوتی ہے. اور اسی طرح سے وراثت کے اندر ہم اپنی لڑکیوں کو ان کا حق نہیں دیتے ہیں، جس کو بھی لوگوں نے عادت بنا لیا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے رسوم و رواج ہیں جو ہمارے سماج کے اندر یا ہمارے گھر کے اندر کیا ہے، موجود ہیں. اور اس کو ہم عبادت سمجھ کر کے نہیں کرتے ہیں، نہ دین سمجھ کر کے اس کو کرتے ہیں، بلکہ ہم عادت کے طور پر اس کو انجام دیتے ہیں. اب اس کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ کیا اسلام میں اس کے لیے گنجائش ہے، یا اسلام میں اس کے لیے گنجائش نہیں ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اسی چیز کو میں نے دلیل کے ساتھ ثابت کیا ہے. مثلا بارات ہے یا جہیز ہے. اب جہیز کے بارے میں یا بارات کے بارے میں ہمارے بہت سارے علماء یا فقہاء کہہ دیتے ہیں کہ مثلا یہ عادت ہے، اور عادت کا حکم کیا ہے اسلام کے اندر؟ اباحہ ہے، کہ وہ مباح چیز ہے، آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں، آپ اس کو کر سکتے ہیں. لیکن اس کے جو بیڈ ایفیکٹس یا برے اثرات جو سماج کے اوپر یا معاشرہ کے اوپر یا فرد کے اوپر عائد ہوتے ہیں، اس کا وہ لوگ جائزہ نہیں لیتے ہیں. جائزہ نہ لینے کی وجہ سے کیا، اور گہرائی کے ساتھ اس کا مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں کہ اس کو بہت سارے لوگ جائز کرا دیتے ہیں. حالانکہ اگر ہم گہرائی کے اندر جائیں گے اور اسلام کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں گے تو یہ چیز کیا ہو جائے گی، سراسر ناجائز اور حرام ہو جائے گی. مثال کے طور پر جہیز ہے، کوئی شخص اپنی خوشی سے آپ کو جہیز دیتا ہے یا آپ مانگ کر کے جہیز لیتے ہیں، دونوں صورتوں میں جہیز لینا اور دینا حرام ہے. اس کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں. نہ حدیث کی کتابوں میں اس کا کوئی ذکر آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچیوں کی شادیاں کی، صحابہ کرام نے اپنی بچیوں کی شادیاں کی، آپس میں لوگ شادی کرتے رہتے تھے. بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد سب ہمارے سامنے موجود ہے. کتاب النکاح ایک کتاب ہی ہوتا ہے سب حدیث کے اندر، لیکن اس کے اندر کہیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا ہے. اسی طرح سے بارات لانا، بارات لے جانا، باراتی بن کر کے جانا، اس کو اٹینڈ کرنا، یا لڑکی کے باپ سے کھانا کھلانے کا مطالبہ کرنا، باراتیوں کی ضیافت کا مطالبہ کرنا، یہ تمام چیزیں غیر اسلامی ہیں، ناجائز ہیں. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے لڑکی کے باپ کے اوپر ذرہ برابر کسی طرح کا کوئی خرچ نہیں رکھا ہے. اسی طرح سے منگنی ہے. یہ تمام چیزیں یعنی جتنے بھی رسوم و رواج ہیں ان سب کا اگر تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سب کے سب اسلام کے مخالف ہیں اور ان کو چھوڑ دینا چاہیے. اور اس کے بہت سارے یعنی چیزیں ہیں جن کو میں نے یہاں سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، میں مختصر طور پر ان کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلی چیز مثلا ایک قاعدہ یہ ہے، ان اجماع الفقہ یقضی،
على أن العادات والأعراف والتقاليد التي تخالف الشرع مخالفة ظاہرہ، کہ فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی عادت ہے یا کوئی عرف ہے یا کوئی ٹریڈیشن ہے جو کہ شریعت کے ظاہری طور پر مخالف ہے، شریعت کے ظاہر، مثال کے طور پر میں نے ابھی کہا کہ ہمارے سماج و معاشرہ کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو ان کا حق وراثت کے اندر نہیں دیتے ہیں۔ ایک عام رجحان ہے، ایک عام رواج ہے، یہ سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ کان کھول کر کے سن لیجئے، جو شخص اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو، ماں کو، کسی کو اس کا وراثت کے اندر جو حصہ ہے وہ حصہ نہیں دیتا ہے، وہ خود حرام کھاتا ہے اور اپنے گھر والوں کو حرام کھلاتا ہے۔ جب آپ حرام کھائیں گے تو آپ کی عبادت کوئی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ حرام کے بارے میں آتا ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے، وہ صرف پاک چیز کو قبول فرماتا ہے۔ اور ایک بہت ہی مشہور روایت ہے جو کہ حج کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص سے حج کرنے جاتا ہے، لیکن عرفات کے میدان میں پہنچ کر کے دعا بھی کرتا ہے، پراگندہ حالت میں ہے، لیکن اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ لأن مطعمہ حرام و مشربہ حرام، کیونکہ اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، وہ غذی بالحرام، اور حرام کے ذریعے اس کی پرورش ہوئی۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے، اس کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے، کہ ایک مالدار شخص ہے لیکن اس کی کمائی سب کے سب حرام ہے، اور اسی کمائی کے ذریعے سے اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتا ہے، دوسرے لوگوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، لیکن اس کے مال کے سمیت اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا قیامت کے دن، کیونکہ اس کی کمائی ساری کی ساری کیا تھی؟ حرام تھی۔ تو جو لوگ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو وراثت کے اندر ان کا حصہ نہیں دیتے ہیں تو وہ خود بھی حرام کھاتے ہیں۔ اور آج انڈیا کے اندر تقریباً 90% مسلمان یہ گناہ کبیرہ کرتے ہیں، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے جو آپ کو جہنم کے اندر لے جا سکتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بہت آسان چیز ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میراث کا پورا سسٹم قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 12 کے اندر بیان کر دیا ہے۔ پھر اس میں آپ کو ذرہ برابر کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں دیا گیا، آپ کے اختیار میں کوئی چیز نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے اسی کے مطابق آپ کو تقسیم کرنا ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ 1/3 1/3 کی وصیت جو ہے کر سکتے ہیں، اور وصیت جو ہوتی ہے وہ ورثہ کے لیے نہیں ہوتی، جو آپ کے وارثین ہیں ان کے لیے نہیں ہوتی، اور بقیہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی سورۃ النساء کی آیت نمبر 14 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، تو جب آپ اپنی بیٹی کا اس کا حق نہیں دیتے ہیں تو آپ فرما برداری کرتے ہیں یا نافرمانی کرتے ہیں؟ بتائیے نا، نافرمانی کرتے ہیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کے حدود کو تجاوز کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نے جو باؤنڈریز، جو ریڈ لائن کھینچ دی ہے، اس سے آپ آگے بڑھیں گے، اس کے حدود کو تجاوز کریں گے تو کیا ہوگا؟ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر داخل کرے گا، جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے کیا؟ اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر آپ نے وراثت کو اسلام کے مطابق تقسیم نہیں کیا اور آپ نے اپنی بیٹیوں کا ان کا حق نہیں دیا تو آپ حرام کھا رہے ہیں، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کی وجہ سے آپ جہنم کے اندر جا سکتے ہیں۔ یہ اپنی طرف سے میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو علماء نے کہا کہ ان اجماع الفقہ یقضی بان العادات والاعراف والتقالید التي تخالف الشرع مخالفا ظاہرہ، جو شریعت کے ظاہری طور پر مخالف ہے۔ اس کی مثال یہ ہے او تخالف مقاصد الشریعہ العامہ، یا شریعت کے جو عام مقاصد ہیں اس کے کیا؟ اس کے مخالف ہیں۔ شریعت کا عام مقصد کیا ہے؟ ہماری شریعت پوری کی پوری رحمت ہے، پوری کی پوری عدل ہے، اس میں لوگوں کے لیے کیا ہے؟ آسانی ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ زحمت نہیں ہے، اس کے اندر پریشانی نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ شادی کو لے لیں، جس کے متعلق ہم یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں۔ شادی کو اسلام نے بہت ہی زیادہ آسان بنایا، بہت زیادہ آسان بنایا۔ کیوں آسان بنایا ہے؟ کیونکہ یہ ہر نوجوان مرد اور عورت کی فطری حاجت ہے، فطری ضرورت ہے، کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتی ہے، لہذا ہماری شریعت نے اس کو آسان بنایا تاکہ لوگ کیا کریں؟ غریب سے غریب انسان بھی اس شادی کے بندھن میں بچ جائے اور شرعی طریقے سے اور جائز طریقے سے کیا کرے؟ اپنی فطری خواہش کو پوری کرے۔ یہ اسلام کا اصل مقصد ہے، اسلام نے اس کو آسان بنایا ہے۔ لیکن آج کل ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان رسوم و رواج کے ذریعے سے شادی کو کیا کر دیا ہے؟ شادی کو بہت زیادہ مشکل بنا دیا ہے۔ مشکل بنا دیا کہ نہیں بنا دیا ہے؟ جہیز کی وجہ سے کتنے لوگوں کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، انتقال کر گئے، کتنے لوگوں کو بی پی ہو گیا، کتنے لوگوں کو شوگر ہو گیا، کتنے لوگ ٹینشن کے اندر مبتلا ہو گئے، اس جہیز کی وجہ سے۔
اعداد و شمار یہ بتلاتا ہے کہ صرف ہندوستان کے اندر، پاکستان اور بنگلہ دیش کو چھوڑ دیجئے، صرف ہندوستان کے اندر گزشتہ 3 سالوں میں 25,000 لڑکیوں نے خودکشی کی۔ کتنی لڑکیوں نے؟ 25,000 اور عائشہ کہاں کی تھی جس نے ندی کے اندر چھلانگ لگا کر کے خودکشی کی تھی؟ اسی حیدرآباد کی تھی، ٹھیک ہے نہیں؟ حیدرآباد کی۔ تو اس طرح کے واقعات ہمارے گھروں کے اندر بہت زیادہ پیش آ رہے ہیں۔ تو شادی جو آسان تھی اس کو مشکل کس نے بنایا؟ انہی رسوم و رواج نے بنایا، ہم مسلمانوں نے بنایا۔ دیکھیں آپ کتنا اسراف کرتے ہیں شادی کے لیے، آپ اس کے لیے جو ہے شادی ہال بک کراتے ہیں 5 لاکھ کی، 10 لاکھ کی، 20 لاکھ کی، 1,000 2,000 3,000 500 آدمیوں کو آپ دعوت دیتے ہیں، اس کے اندر دکھاوا کرتے ہیں۔ یہ سب سراسر ناجائز ہے۔ 100 آدمی 200 آدمی 300 آدمی باراتی بھر کر کے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر کے حرام کھاتے ہیں، سب سراسر ناجائز ہے۔ آپ یہ سوچئے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے قیامت کے دن پوچھے گا کہ آپ بارات کیوں لے گئے تھے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ ایک فیشن تھا، ایک عادت تھی، اس لیے ہم بارات لے کر کے گئے تھے۔ آپ نے بارات کے اوپر جو 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ خرچ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھے گا کہ آپ نے کیوں خرچ کیا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ یہ بھی اسراف ہے، فضول خرچی ہے جو آپ بارات کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ اس کا آپ کو آپ یہ یاد کیجئے کہ ایک ایک پیسے کا حساب آپ کو دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا اپنا پیسہ ہے، آپ نے جہاں چاہا اس کو اڑا دیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانت ہے آپ کے پاس، آپ نے کس طرح سے اس کو کمایا ہے اور کس طرح سے آپ نے اس کو خرچ کیا ہے، ایک ایک پائی کا حساب آپ کو دینا ہے۔ یہ نہ سوچیے اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب نہیں لے گا، آپ جس طرح سے چاہیں اس کو خرچ کر دیں، نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانت ہمارے پاس ہے، ایک ایک پائی کا حساب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے لے گا۔ تو کیا آپ کیا کہیں گے کہ ہم نے اس کو بارات کے اندر اڑایا تھا؟ اور پھر وہ مسلمان کتنا بے غیرت ہے، کتنا بے شرم ہے، کتنا بے حیا ہے، جو لڑکی کے باپ سے اپنے باراتیوں کی ضیافت کرنے کے لیے کہہ رہا۔ ارے بارات تم لے جا رہے ہو، تمہارے آدمی وہ ہیں، تم کو بہت زیادہ شوق ہے تو تم اپنے باراتیوں کو خود ضیافت کرو، لڑکی کے باپ کیوں ضیافت کرے گا تمہارے مہمانوں کی؟ کہ تم مہمان ہمارے ہیں اور لڑکی کے باپ سے مطالبہ کرتے ہو؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ یہ کوئی منطق کی بات ہے کہ آپ لڑکی کے باپ کو مجبور کریں کہ آپ کے باراتیوں کی ضیافت کریں اور وہاں پر جا کر کے نخڑا بھی دکھائیں؟ اگر ذرہ برابر کوئی بھول چوک ہو جائے یا کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے کیا کریں، آسمان کو سر پر اٹھا لیں۔ جیسے کتنے بڑے نواب بن کر کے لوگ جو جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو نواب سے کم نہیں سمجھتے ہیں، جو لوگ بارات کے اندر جاتے ہیں چاہے ان کی 2 کوڑی کی قیمت نہ ہو۔ تو ان رسوم و رواج نے کیا کر دیا ہے، شادی کا جو اصل مقصد تھا اس اصل مقصد سے اس کو ہٹا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بابرکت شادی وہ ہوتی ہے جس کے اندر سب سے کم خرچہ کیا جائے۔ اور آج ہم لوگ نے شادیوں کو کیا بنا لیا ہے، ریا نمود، دکھاوا، نمائش، بس۔ اب آپ یہ بتائیے کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے زیادہ اپنے دکھاوا کے اوپر خرچ کرتی ہے، اپنے شادیوں کے اوپر خرچ کرتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر بڑے شہر کے اندر اور ہر ضلع کے اندر کم سے کم مسلمانوں کا ایک معیاری، ایک اسٹینڈرڈ کالج ہو جہاں پر، یا انٹر کالج ہو جہاں پر ہماری لڑکیاں باپردہ رہ کر کے اسلامی ثقافت کے اندر اپنی تعلیم کو حاصل کر سکیں۔ آج اگر مسلمانوں کے پاس انٹر کالج ہر ضلع کے اندر ہوتا تو آج مسلمان لڑکیوں کو اتنی زیادہ پریشانی نہ ہوتی۔ اور آج دیکھیے جب شادی کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے تو کتنی ہماری بیٹیاں جو ہیں، کتنی ہماری بہنیں جو ہیں ارتداد، وہ جو ہے اپنے دین کو چھوڑ کر کے دوسرے دین کو اختیار کر رہی۔ تو میں نے آپ کو بتایا ایسا کوئی بھی رسم و رواج جو شریعت کے عام مقصد جو ہے اس سے ہٹا ہوا ہو تو اس کو بھی چھوڑ دینا کیا ہے، ضروری ہے۔ اور جو میں نے حضرت عبداللہ بن عباس کی جو روایت میں نے شاید آپ کے سامنے نہیں پڑھی تھی وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، ابغض الناس اللہ ثلاثہ، کہ لوگوں میں 3 لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سخت مبغوض ہیں، ناپسندیدہ ہیں۔ پہلا شخص کون ہے؟ ملحد فی الحرم، جو حرم کے اندر الحاد کرنے والا ہے، یعنی جو ظلم کرنے والا ہے، مکہ مدینہ کے اندر رہتا ہے، حرم کے اندر آباد ہے لیکن اس کے حق کو نہیں ادا کرتا ہے اور ظلم و جور سے کام لیتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کون ہے؟ وہ مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ، جس نے اپنے سابقہ دین کو چھوڑ دیا، دین اسلام کو اختیار کر لیا، لیکن اس کے باوجود کیا کرتا ہے، جاہلیت کی سنت کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اور یہ جتنے بھی رسوم و رواج ہیں یہ سب ہندوانہ رسوم و رواج ہیں، اس کے اندر ذرہ برابر شک نہیں ہے، سب جاہلیت کے رسوم و رواج ہیں۔ وہ مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ، کان کھول کر سنیے، جو اسلام کے اندر بھی جاہلیت کے رسوم و رواج کے اوپر عمل کرنے والا ہے،
اس کی پیروی کرنے والا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسندیدہ ہے. وہ مطلب و دم امرئن بغیر حق لہور قدم ہو بغیر حق، اور جو کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو قتل کر دیتا ہے اور ناحق قتل کر دیتا ہے، تو ایسے 3 لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سخت مبغوض ہیں. اور توحید کیا ہے؟ ہم سب اہل حدیث ہیں الحمدللہ، اور ہم سب جو ہے توحید کے علم بردار ہیں، لیکن توحید خالص کیا ہے؟ توحید خالص یہ نہیں ہے کہ آپ آدھے دین کے اوپر عمل کریں اور آدھے دین کو چھوڑ دیں، بلکہ توحید خالص یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دیں ہر چیز کے اندر. جب آپ اپنی مرضی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دیں گے تب آپ حقیقی طور پر توحید پرست ہوئے. لا یؤمن احدکم، کہ تم میں کا کوئی مومن کامل نہیں ہوگا. کب تک؟ حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی خواہش کیا ہو جائے؟ ہماری شریعت کے تابع نہ ہو جائے. آپ کی مرضی نہیں چلنے والی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی چلے گی. سماج کی عادت و تقلید نہیں چلنے والی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو آپ کو نافذ کرنا. حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، آپ کا حکم بیان کر دیا گیا، آپ کو آمنا و صدقنا کہنا ہے بس، اس کے علاوہ آپ کے سامنے کوئی چارہ نہیں ہے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللہ کا فیصلہ آ گیا، اس کے رسول کا حکم آ گیا، اب آپ کو چون چرا نہیں کرنا ہے، آپ کو اپنا سر جھکا دینا بس. اے اللہ ہم تیرے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکاتے ہیں. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. آپ کو کیا کرنا ہے؟ سمعنا واطعنا کہنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا ہے. تو میں نے آپ کو بتلایا کہ اگر کوئی بھی عادت، کوئی بھی تقلید، کوئی بھی عرف شریعت کے ظاہری طور پر مخالف ہے، جیسے کہ ہم وراثت میں حق نہیں دیتے ہیں، اس کو بھی چھوڑ دینا ہے. یا جو شریعت کے عام مقاصد کے مخالف ہے اس کو بھی کیا کر دینا ہے؟ چھوڑ دینا ہے. او تؤدی المخالف والتقصیر، یا کوئی ایسی عادت ہے جس سے کہ سماج کے اوپر برا اثر پڑتا ہے، اس سے خلل واقع ہوتا ہے سماج کے اندر یا ہمارے گھر کے اندر، یا اس سے کوئی مخالفت پیدا ہوتی ہے، تو اس کو بھی یجب نبذھا والسعی الی تغییرھا، اس کو بھی چھوڑ دینا ضروری ہے اور اس کو بدلنے کی کوشش کرنا ضروری. بہت ساری چیزیں ہیں. شیخ صالح بن حمید فرماتے ہیں، ان کا پورا ایک خطبہ ہے یہ اسی پر، حکم العادات و تقالید پر، اور اس کا حوالہ میں نے یہاں پر دیا ہے. بہت سارے، علامہ ابن باز کا بھی قول ہے، علامہ ابن عثیمین کا بھی قول ہے، شیخ صالح بن حمید کا بھی قول ہے، اور دوسرے لوگوں کا بھی قول ہے. ان تمام چیزوں کا تذکرہ میں نے کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حکم معلوم ہو گیا، دیکھیے ان رسوم و رواج کا مٹانا یہ دراصل کیا ہے؟ جہاد ہے، اور یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. مشترکہ ذمہ داری ہے. کوئی ایک شخص جو ہے اس کام کو نہیں انجام دے سکتا ہے، ہم چاہے اکیلے دم پر تو یہ بدل نہیں سکتا ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. لہذا میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ سب کے سب لوگ اس تحریک کے اندر کیا ہوں؟ شامل ہوں. اب چونکہ مجھے پیپر بھی مل گیا ہے تو میں چند باتیں کہہ کر کے آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا. شیخ صالح بن حمید کیا کہتے ہیں کہ من قدم هذه الاعراف والعادات والتقالید على شرع اللہ حکمہ، کہ جس نے ان عادتوں کو، ان تقالید کو اللہ تعالیٰ کی شریعت پر اور اس کے فیصلے کے اوپر مقدم کیا، او تحاکم الیہا بدلا من التحاکم الی شرع اللہ، یا اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر کے ان عادات و تقالید کو اپنا کیا بنایا؟ اپنا فیصلہ بنایا. جیسا کہ آج کل کے مسلمان کرتے ہیں، ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ آپ ایسا مت کیجئے، بارات مت جائیے، بارات جائیں گے. آپ بارات جہیز مت لیجئے، جہیز بھی لیں گے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اللہ کی شریعت پر عادات و تقالید کو مقدم کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے اس کو آپ اپنا فیصل مار رہے ہیں. بہت سارے مسلمان بھائی کہیں گے ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم بدنام ہو جائیں گے، لوگ ہم کو تانا دیں گے. اسی طرح سے عورتیں بھی بہت ساری کہتی ہیں، اس وجہ سے ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں. ارے بھائی، سماج سے آپ ڈرتے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ ڈرتے ہیں؟ آپ کو سماج سے ڈرنے کی ضرورت ہے. خیر وہ کہتے ہیں فَهَذَا مُنْكَرٌ عَظِيمٌ قَدْ يَقُودُ إِلَى الْخُرُوجِ مِنَ الْمِلَّةِ عِيَاذًا بِاللَّهِ. یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے آدمی کیا ہوگا؟ اس سے آدمی ملت سے بھی باہر ہو سکتا ہے، ارے غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مان رہے ہیں، اور جو شریعت ہے اس شریعت کو آپ کیا کر پیچھے کر رہے ہیں، اور اپنے عادات کو، اپنی تقالید کو کیا کر رہے ہیں؟ مقدم کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو یاد رکھنا چاہیے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں من التمس رضا اللہ بسخط الناس، کہ جس نے اللہ کی رضامندی چاہی لوگوں کو ناراض کر کے، تو رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے اور لوگوں کو اس سے راضی کر دیتا ہے. ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ، اور جس نے لوگوں کی رضامندی کو چاہا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کر کے، سخط اللہ علیہ واسخطہ الناس، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے اور لوگوں کو اس سے ناراض کر دیتا ہے. سماج اور معاشرہ ہمارا معبود نہیں ہے،
ہمارا معبود اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. ہمیں سماج و معاشرے کی فکر نہیں کرنی چاہیے. پورا سماج اور معاشرہ ناراض ہو جائے, اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوگا تو آپ کا بیڑا پار ہے. اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو گیا, اسی دنیا کے اندر دیکھ لیجئے, جب کبھی آپ کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو کتنے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ چند ہی لوگ جو بہت ہی خاص ہوں گے, جو بہت ہی قریبی ہوں گے آپ کے, وہی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ورنہ عام طور سے کیا ہوتا ہے, دوسرے لوگ دور سے دیکھ کر کے کنی کاٹ کر کے نکل جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے. لہذا اے مسلمانوں, ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیجئے. اب میں اپنے نوجوان بیٹوں سے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, کتنے لوگ ہیں یہاں پر؟ ہاتھ اٹھائیں جن کی شادی ابھی نہیں ہوئی ہے, جن کی شادی ابھی نہیں ہوئی ہے. تو کیا آپ لوگ یہاں اس مسجد کے اندر یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ جب اپنی شادی کریں گے انشاءاللہ, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جلد از جلد آپ لوگوں کی شادی کرا دے, کہ اسلام کے مطابق کریں گے, آپ بارات نہیں لے جائیں گے اور نہ ہی آپ جہیز کا مطالبہ کریں گے؟ ہاں انشاءاللہ. یعنی بالکل پکا وعدہ ہے, اس وعدہ کی خلاف ورزی مت کیجیے گا. ہمارے امام صاحب کون ہیں یہاں کے؟ اچھا آپ ہیں امام صاحب. نہیں وہ نہیں کہہ رہا ہوں, آپ ان لوگوں کا نام لکھ لیجیے گا. آپ لوگ اپنا نام ان کے پاس درج کرا دیجیے گا, اور امام صاحب انشاءاللہ آپ لوگوں کو رسوم و رواج کے بارے میں بتاتے رہیں گے, گاہے بگاہے یاد دلاتے رہیں گے. اور اسی طرح ہمارے جو گارجین, ہمارے جو والدین, ہمارے جو بزرگ افراد یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس بھی انشاءاللہ بچے ہوں گے, ان کے پاس بیٹیاں ہوں گی. میں ان سے بھی یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں اور بیٹیوں کی شادیاں کیا آپ اسلام کے مطابق کریں گے؟ کیا آپ ان رسوم و رواج کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ ہمارے بہت سارے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں کتنے بزرگ لوگ ہیں؟ آپ لوگ ہاتھ تو اٹھائیں. آپ لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ ہاں ابھی ایک منٹ ایک منٹ. جی الحمدللہ اب مسلمانوں کے اندر یہ رجحان چل نکلا ہے, اور بہت سارے لوگ جو ہے اس کو سمجھ گئے ہیں, جان گئے ہندوانہ رسم و رواج ہیں. اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں, میں نے سب کو تفصیل کے ساتھ یہاں پر بیان کیا ہے. آپ لوگ اس کو جو ہے ضرور پڑھیے گا, تاکہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا شعور بھی بیدار ہوگا, اور آپ کے احساس آپ کے اندر کیا ہوگا, پیدا ہوگا. تو بہت سارے لوگ اس طرح کی شادیاں کر رہے ہیں, اور میں بھی الحمدللہ یہ تحدیث نعمت کے طور پر بیان کر رہا ہوں, کوئی فخر کے طور پر نہیں ہے, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ آدمی جو ہے صرف تبلیغ کر کے چلا جاتا ہے اور اپنے اوپر لاگو نہیں کرتا. میں نے الحمدللہ اپنے 3 بچوں کی شادیاں کی, ایک بچے کی شادی کی, 2 بیٹیوں کی شادی کی, اور میں نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں سب بغیر جہیز کی ہیں, سب بغیر بارات کے. لڑکیوں کی شادی جب میں نے کی تو میں نے پہلے سے کہہ دیا کہ اسلام کے مطابق کرنا ہے, نہ ہم جہیز دیں گے نہ بارات آئے گی. اور دونوں بچوں کی شادی الحمدللہ اسی طرح سے ہوئی. جبکہ ایسی بات نہیں کہ وہ لوگ یعنی کوئی غریب افراد ہوں یا ان کا اسٹیٹس بہت ہی کم ہو, نہیں, بہت ہی مالدار لوگ ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں. ان میں سے ایک تو آرتھوپیڈک سرجن ہے, ہڈی کا ڈاکٹر بھی ہے. لیکن جب میں نے ان لوگوں کو منع کیا, ان لوگوں کو سمجھایا, تو لوگ مان گئے, اور الحمدللہ دونوں جگہ سے بارات نہیں آئی, اور میں نے جہیز میں کچھ بھی نہیں دیا. تو اس طرح کی اگر آپ کی نیت سچی ہوگی, آپ کا ارادہ پختہ ہوگا, تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اسی طرح سے جب میں نے لڑکے کی شادی کی, اس وقت بھی نہ میں بارات لے کر میں خود بھی نہیں گیا. میں نے کہا سماج کو یا معاشرہ کو جو بھی کہنا ہو کہتا رہے, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. صرف ہم لوگ 6 آدمی گئے تھے ڈرائیور کو لے کر کے. اس کے علاوہ میرے چھوٹے بھائی کی شادی تھی, اور ہم لوگ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر کیا ہے, بلرام پور کا علاقہ, جہاں جو میرا آبائی گاؤں ہے, وہاں پر یہ تمام رسم و رواج بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. چھوٹا بھائی, سب سے چھوٹا بھائی تھا, اور اس کی شادی تھی. میں نے اپنے والد صاحب کو بھی منع کیا, میں نے والدہ کو بھی منع کیا, پورے گھر والوں کو میں نے منع کیا کہ بارات لے جانے کی ضرورت نہیں, آخری بھائی ہے, اب اس کے بعد شادی نہیں ہونی ہے, اب یہ ہے وہ ہے نہیں جو گاؤں والوں کے اندر چلتا ہے. خیر میں نے اپنے والد صاحب حفظ اللہ سے کہا, اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو میں تو شادی کے اندر میں نہیں جاؤں گا, آپ لوگ جائیے. اور میں الحمدللہ نہیں گیا. میں نے کہا کہ میں لوگوں کو روکتا ہوں, میں لوگوں کو منع کرتا ہوں, اس لیے میں بالکل نہیں جاؤں گا, ہرگز نہیں جاؤں گا, آپ لوگ جائیے. جبکہ ہمارے پورے گھر والے یعنی مجھ سے جو ہے کہتے رہے, لیکن اب ان کی بات کو کاٹنا پڑا. تو اس طرح سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہوتے ہیں یہ کسی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں. ہمارے جو نوجوان ہیں اس میدان کے اندر آگے بڑھیں. ہمارے جو ماں باپ ہیں, ہمارے جو بزرگوار ہیں, وہ تہیہ کر لیں کہ ہم اس کو کیا کریں گے, نافذ کریں گے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب ہم لوگ تبدیلی پیدا کریں گے تبھی تبدیلی ہوگی, ورنہ تبدیلی ہمارے اندر نہیں آ سکتی ہے. اب میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام مسلمانوں کو
اسلام کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو مختصر سوال یا مختصر جواب میں دے دوں گا، آپ لوگ کر سکتے ہیں 10 منٹ کے اندر اندر، اس کے بعد مجلس ختم ہو جائے گی۔ ہاں، اس کی خرابی یہ ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ شادی خاص طور سے جو مالدار طبقہ ہے، سرمایہ دار طبقہ جو ہے، اس نے کیا بنا لیا ہے؟ دکھاوا بنا لیا۔ ہاں، اور اس کی اتباع دوسرے لوگ بھی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ غلط ہے۔ وہ لوگ کرتے ہیں تو ان کو کرنے دیجئے، وہ اپنا حساب دیں گے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل ہمیں یہ دیکھنا ہے، اگر کسی مسلمان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے، تو وہ شریعت کو دیکھے گا، کیونکہ ہم نبی کو دیکھیں گے، ہم اپنے رسول کو دیکھیں گے، ہم اپنے اسلاف کو دیں گے، ہم قرآن و سنت کو دیکھیں گے، ہم ان لوگوں کو دیکھ کر کچھ بھی نہیں کریں گے۔ تو اصل چیز یہ ہے۔ لیکن کیا چیز؟ ہاں، بہت سارے لیتے ہیں، بہت سارے۔ دیکھیں، میں بریلی میں گیا تھا، بریلی میں نے خطبہ دیا، اسی طرح تقریر کی۔ درس کے بعد جو ہے ایک جوان اٹھا، اس نے کہا کہ جو ہے میں بغیر جہیز کی شادی کرنا چاہتا تھا، بغیر بارات کی شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے والد صاحب نے کہا کہ فلاں مدنی عالم وہ بارات لے گیا، اس نے جہیز لیا، تو کیا اس سے بڑے عالم ہو؟ تو میں نے کہا دیکھو، کوئی عالم ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ بہت سارے عالم بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، تو کوئی عالم ہمارے لیے حجت نہیں ہے، یا کوئی عالم ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن یہ کہہ کر کے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے نہیں بچ سکتے، کیونکہ دلیل و حجت ہمارے لیے قرآن و حدیث ہے، قرآن و حدیث، اس کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہے۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔